الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. تمام احباب ایک بار درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، عزیز بھائیو، قمری سال، اسلامی سال، ہجری سال، اس کا آغاز ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سال بھی خوشیاں نصیب فرمائے، عافیت نصیب فرمائے، سلامتی نصیب فرمائے، برکتیں نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اسلامی قمری ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، اور اس مہینے کا جو آغاز ہے، جو ابتدا ہے، وہ ایک تاریخی سانحہ اور واقعہ سے ہوتا ہے، اور وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت. مشہور روایات کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ یکم محرم الحرام کو شہید ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، وزیروں میں سے ہیں، مشیروں میں سے ہیں، اور رشتے کے اعتبار سے بھی بڑا گہرا رشتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر محترم ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بے شمار صلاحیتوں، خوبیوں اور صفات سے نوازا تھا، اور عقل مند، ہوشیار، سمجھدار اور ذہین آدمی وہی ہے کہ جس کی صلاحیتیں، جس کی خوبیاں اور جس کی صفات اسلام کے لیے وقف ہو جائیں،
اسلام کی خدمت کے لیے استعمال ہو جائے۔ آج ہمیں بھی اللہ رب العزت نے بہت ساری خوبیوں اور صفات سے نوازا ہے، لیکن ہماری خوبیاں اور ہماری صفات، ہماری استعداد، ہماری صلاحیتیں وہ دنیا پہ لگ رہی ہیں، مال و دولت پہ لگ رہی ہیں، مادی اور فانی چیزوں میں لگ رہی ہیں، خود غرضی میں لگ رہی ہیں، دین کے لیے نہیں، امت کے لیے نہیں، امت کی خیرخواہی کے لیے نہیں۔ تو عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے صلاحیتیں اور صفات دی ہوں تو وہ ان سے دین کا کام لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس دو آدمی بڑے صحت مند، بڑے باڈی شاڈی والے، بڑے طاقتور، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو تم ماشاء اللہ قوت، صحت، طاقت والے ہو، تو تمہاری یہ قوت، طاقت دین کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک دینی مشن کے لیے روانہ فرمایا کہ آپ کی صلاحیتیں، آپ کی استعداد، آپ کے کمالات، آپ کی خوبیاں، آپ کی صفات دین کے لیے استعمال ہوں۔ یہ سب سے اہم خوبی ہے کسی بھی انسان میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو صفات ہیں، ان کی جو خوبیاں ہیں، ان کی جو استعداد ہے، وہ دین کے لیے وقف، آخرت کے لیے بے شمار خوبیوں سے اللہ رب العزت نے انہیں نوازا تھا۔ آج کی اس نشست میں ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 4 خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی وہ نصیب فرما دے۔ پہلی خوبی ہے عشق نبوی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے کا عشق تھا، محبت، حد درجے کی محبت، ایسی محبت کہ وہ اس محبت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، پوری کائنات سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ایسی محبت، عشق نبوی محبت، یہی عشق تھا، یہی محبت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلال والے تھے، بڑے جلال والے، بڑے بہادر، بڑے جلال والے، لیکن جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ فرماتے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اشارہ کرتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جلال، ان کا غصہ، ان کی یہ کیفیت فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے یوں ڈھیر ہو جاتی، یوں ختم ہو جاتی کہ حضرت عمر وہ ہیں ہی نہیں۔ کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے شخص پر ناراض ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہتے تھے، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم آپ پر راضی، آپ کے پیغمبر ہونے پر راضی، آپ کے نبی ہونے پر راضی۔ اتنی پیاری پیاری باتیں ارشاد فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ بھی ختم ہو جاتا۔ اور صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے کسی بات پر خفا ہو گئے
تو اوپر والے بالا خانے میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ دیر کے لیے خفا ہونا، پریشان ہونا، ٹینشن میں ہونا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ٹینشن میں کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں۔ مسجد نبوی میں منبر کے پاس مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے، اور جو خادم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھا تھا اوپر آنے جانے والوں کو روک رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے جا کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہو عمر آنا چاہتے ہیں۔ تو خادم نے جا کر اوپر بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ خادم نے آ کر بتا دیا کہ میں نے آپ کا پیغام دیا لیکن حضرت خاموش۔ تھوڑی دیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے، برداشت نہیں ہو سکا، پھر خادم سے کہا پوچھ کے آؤ عمر آنا چاہتے ہیں۔ یہ خادم پھر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ عمر حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش۔ تیسری مرتبہ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا پریشانی میں ہے، ٹینشن میں ہے، عمر سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میرے محبوب کیوں پریشان ہیں۔ تو خادم نے جا کر تیسری مرتبہ جب کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سر ہلایا، آنے دو۔ عمر رضی اللہ عنہ اوپر چلے گئے۔ سب سے پہلے تو جا کر یہی پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنی ازواج مطہرات سے صرف ناراض ہیں، طلاق تو نہیں دی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، طلاق نہیں دی ہے میں نے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش ہوئے کہ طلاق نہیں دی ہے، اس لیے کہ مشہور ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے ناراض ہو گئے اور انہیں طلاق دے دیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے تو یہی بات پوچھی۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، صحاح کی روایت میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھ گئے۔ اب سوچ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹینشن کیسے ختم کروں۔ تو باتوں باتوں میں کہنے لگے یا رسول اللہ ہم مکہ مکرمہ میں تھے نا، تو یہ عورتیں ہمارے انڈر تھیں اور ہمارا ان پر بڑا روب اور دبدبہ تھا۔ مدینے والوں کا مزاج کچھ ایسا ہے نا کہ یہاں آ کر ہماری عورتیں بھی کچھ نہ کچھ آگے بڑھ گئی ہیں۔ تو جو ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ بات کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ بس حضرت عمر کا کام ہو گیا، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہی لے کر گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹینشن فری کرنا ہے، آپ کی پریشانی کو دور کرنا ہے، آپ کو ہنسانا ہے، آپ کو ہنسانا ہے، آپ کو خوش کرنا ہے۔ یہ محبت تھی، یہ عشق تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چند لمحوں کے لیے بھی پریشان ہونا نہیں دیکھنا چاہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے گردن اڑا دوں گا۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے یہی کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک خاص کیفیت میں اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہوئے ہیں، واپس آ جائیں گے، انتقال نہیں ہوا، جدائی نہیں ہوئی ہے۔ محبت تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے جدا ہونا پسند نہیں کرتے تھے کہ ہمارے محبوب ہمیں چھوڑ جائیں۔ یہ محبت تھی، یہ عشق تھا، یہ عقیدت تھی، اور یہی وہ محبت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری سفر حج میں اللہ رب العزت سے دعا کی، اے اللہ مجھے موت دے، شہادت کی موت دے،
وہ بھی مدینہ منورہ میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت دے۔ اللہ رب العزت نے دعائیں قبول کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی، شہادت نصیب ہوئی، مدینہ منورہ میں نصیب ہوئی، مسجد نبوی میں نصیب ہوئی، مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نصیب ہوئی، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں ان کے ساتھ آرام کرنا نصیب ہوا۔ آج بھی وہیں آرام کر رہے ہیں۔ کیسی محبت تھی، کیسا عشق تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خوبیوں میں ہے عشق نبوی، محبت نبوی۔ دوسری چیز، دوسری صفت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر تھی جرأت اور بہادری۔ ایسے بہادر کسی کو مجال نہیں تھی کہ سامنے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت مسلمانوں کا ایک ٹھکانہ تھا، دار ارقم ایک مکان تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نماز کا وقت ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ کہا نماز پڑھیں گے۔ کہا نماز کی جگہ تو خانہ کعبہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ والے مشرکین ہمیں وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ عمر نے کہا میں ساتھ چلوں گا، دیکھتے ہیں سامنے کون آتا ہے۔ ایسے بہادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کے سامنے گئے اور نماز ادا کی۔ کسی کافر میں ہمت نہیں تھی کہ عمر کے سامنے آئے۔ بہادر۔ ہجرت کا موقع آیا، لوگ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، کوئی رات کو جا رہا ہے، کوئی دن کو جا رہا ہے، کوئی ایک دو کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو مکہ والوں کی مجلسوں میں جا کر کہا، عمر ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہے، جس کا دل کرتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، آ جاؤ عمر کے سامنے، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، کوئی ہے مجھے روک کے دکھائے۔ ایسی جرأت، ایسی بہادری۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ صلاحیتیں دے تو دین کے لیے استعمال ہو۔ دوسری خوبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جرأت اور بہادری۔ تیسری خوبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہے صائب الرائے، کہ جن کی بات وزنی، جن کی رائے درست، جن کا مشورہ درست، جن کی گفتگو سچی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بات کرتے تھے تو لوگوں میں مشہور تھا کہ فرشتہ بھی عمر کی زبان پہ بولتا ہے۔ لوگوں میں مشہور تھا کہ قرآن اور اللہ کا کلام بھی عمر کی تائید میں نازل ہوتا ہے۔ اور ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو مشورہ دیا، اللہ کی طرف سے قرآن بھی اسی کے مطابق نازل ہو گیا۔ ایسے کئی موقع آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یوں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی کے بغیر کچھ نہیں کرتے تھے، تو عمر نے ایک رائے دی، تھوڑی دیر میں جبرائیل وحی لے کر آئے کہ جو عمر کہہ رہے ہیں قرآن کا فیصلہ بھی وہی ہے۔ یہ تھے صائب الرائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں بہت سارے سلطنت کے امور نمٹائے، بہت سارے سلطنت کے معاملات کی بنیاد رکھی۔ یہ چھاونیاں بنانا، یہ ڈاک اور پوسٹ کا انتظام کرنا، یہ آبپاشی کے طریقے، یہ پولیس کا نظام، یہ فورسز کا نظام، یہ ریاست کے امور، پتہ نہیں کتنے امور ہیں ریاست سے متعلق جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طے کیے، اور آج تک دنیا کی کامیاب ریاستوں میں وہی عمر والا قانون لائے، عمر والا قانون، عمر والی باتیں، عمر والا نظام دنیا کی کئی ترقی یافتہ ریاستوں میں چل رہا ہے۔ صائب الرائے،
दुरुस्त राय वाले, दुरुस्त फैसले वाले, हक गो, सच्ची बात करने वाले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की एक चौथी खूबी है जो बड़ी प्यारी है, और वो है मखलूक खुदा का खादिम होना, उम्मत का खैरख्वाह होना, लोगों की खिदमत करना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु लोगों का बड़ा ख्याल होता था। एक मरतबा कहत के ज़माने में लोगों को खाने का नहीं मिलता था, तो जब लोगों को खाने का नहीं मिलता था, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया मैं भी वही खाऊंगा जो मेरी सल्तनत और मेरी रिआया का एक आम आदमी खाता है। खुश्क रोटी जैतून के साथ उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खाने का मामूल बनाया कि मेरी रिआया और मेरी सल्तनत के आम लोगों को यही खाना नसीब है, तो उमर भी वही खाएगा। किसी ने कहा आप बादशाह हैं, अच्छा खाना खाएं, उम्दा खाना खाएं, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया नहीं, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा कि मेरी रिआया और मेरे मातहत लोग और उम्मत के लोग रूखी सूखी खाएं और उमर उम्दा से उम्दा खाने खाएं। ऐसा नहीं हो सकता। खैरखात है कौम के, उम्मत के मशहूर वाक़यात हैं। एक मरतबा रात के वक़्त बाहर गश्त कर रहे थे, तो एक परदेसी औरत अपने बच्चों को लिए हुए परेशान बैठी थी, खाना पीना कुछ भी नहीं था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जाकर पूछा, तफसीली वाक़या है, खाने पीने को कुछ नहीं है, बच्चे रो रहे हैं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौरन शहर में आए, राशन का बोरा उठाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का खादिम साथ था, अमीरुल मोमिनीन, लाखों मुरब्बा मील के हुक्मरान, राशन का बोरा अपने कंधे पर रखा। खादिम ने कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे दे दें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया क्या क़यामत के दिन भी मेरा बोझ तू उठाएगा? आज मुझे अपना बोझ उठाने दो, ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं कौम का ख्याल करूं। राशन का बोरा उठाया और उस परदेसी खातून के पास जाकर पहुंचाया। वो दुआएं देने लगी, बड़ी दुआएं देने लगी। उसे क्या पता था कि लाखों मुरब्बा मील का हुक्मरान अमीरुल मोमिनीन तुम्हारी खिदमत में लगा हुआ है। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस खातून से पूछा, उस खातून से कहा कि अगर आपको कोई और परेशानी हो तो मदीना मुनव्वरा में अमीरुल मोमिनीन के पास आ जाना। तो वो खातून पूछती है कि मुझे वहाँ कौन पहचानेगा? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं कि जब तू अमीरुल मोमिनीन के पास आएगी मुझे भी वहाँ पाएगी, मुझे भी वहाँ पाएगी। मैंने तेरी आज रात को खिदमत की है, दिन को आएगी तो भी खिदमत करूँगा। एक और वाक़या है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु शहर से बाहर गश्त कर रहे थे। एक खातून को बच्चे की विलादत की तकलीफ़ थी। बस वो परदेसी खातून मुसाफिर खातून थी और उसके पास उसका शौहर था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब वहाँ गए, देखा खातून तकलीफ़ में है, तो उसके शौहर से पूछा क्या मामला है? कहा हम मुसाफिर परदेसी लोग हैं, मेरी बीवी को बच्चे की विलादत की तकलीफ़ है, हमारा यहाँ कोई भी नहीं है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौरन घर में गए, अपनी बीवी को साथ लिया, सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा को। उन्होंने बच्चे की विलादत का सामान, कपड़े मपड़े साथ उठाए। अब देखिए यहाँ पर हज़रत उमर तो अमीरुल मोमिनीन हैं, किसी को भी कह सकते थे कि फ़लाँ जगह में जाओ किसी की मदद करो, लेकिन नहीं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी बीवी को, खातून अव्वल मलका अमीरुल मोमिनीन की बीवी, हाँ हुक्मरान की बीवी, वो एक परदेसी मुसाफिर और उनकी खिदमत के लिए जा रही। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु चले गए और उस मुसाफिर के पास बैठकर गपशप करने लगे और उनकी अहलिया ने, वाइफ ने जाकर उस खातून को संभाला। थोड़ी देर में बच्चे की पैदाइश हो गई। उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा ने अमीरुल मोमिनीन को खुशखबरी दी कि अपने भाई को खुशखबरी दे दो, अल्लाह ने उनके यहाँ सहूलत के साथ बच्चे की विलादत कर दी।
یہ خوبی تھی عمر رضی اللہ عنہ کی، امت کے خیر خواہ، مخلوق کے خیر خواہ، خادم۔ آج کل لکھنے والے تو بہت ہیں، لوگوں کا خادم، ملک کا خادم، صوبے کا خادم، لیکن ایسی خادمیت کر کے دکھاؤ، عمر جیسے حکمران بن کے دکھاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ 4 خوبیاں بڑی پیاری، بڑی خوبصورت، عشق نبوی، محبت نبوی، جرأت اور بہادری، صائب الرائے، سچی بات، صحیح بات، اور چوتھی خوبی ہے امت کا خیر خواہ، خادم اور امت کی خدمت کرنے والا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔